اللہ پاک اے عاشقان رسول اس کورس میں ہم سیکھیں گے کہ ولی کی کرامت سے مردوں کا زندہ ہونا، دنیا میں کس کی قبر پہلے بنی اور قیامت میں سب سے پہلے کس ہستی کی قبر کھلے گی، قبرستان جانے کی سنتیں اور آداب اور بہت سی مفید معلومات، کس ولی اللہ کی کرامت سے قبرستان کے کتنے مردے اٹھ اٹھے، وہ بزرگ کون تھے کہ جن کی کرامات سے مردہ زندے ہوئے۔ ان بزرگ کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جو آگے چل کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ اکرم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں، دنیا میں سب سے پہلی قبر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کی بنی۔ اے عاشقان رسول، مزید ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کی قبر کھلے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار اور سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لانے والا اور پہلا شفیع اور پہلا وہ جس کی شفاعت قبول ہو۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میری ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی قبریں کھلیں گی۔ پھر میں جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ حرمین شریفین کے درمیان انہیں بھی اپنے ساتھ کر لوں گا۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ دنیا میں افضل ترین قبرستان کون سا ہے۔ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع، مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات زیادہ ہیں، یا اس لیے افضل ہے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے قریب ہے۔ اے عاشقان رسول، کیا آپ کو معلوم ہے؟ جی ہاں، جنت البقیع قبرستان کی زیارت کرنا سنت ہے۔ روضہ منورہ کی زیارت کر کے وہاں جائے، خصوصاً جمعہ کے دن اس قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آرام فرما ہیں، اور تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء علماء کی صلح کی گنتکی کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جب حاضر ہو تو پہلے تمام مدفونین مسلمین کی زیارت کا قصد کرے۔ اے عاشقان رسول، اب ہم قبرستان میں داخلے کی دعا سنتے ہیں، یعنی جب ہم قبرستان جائیں تو اس وقت کون سی دعا پڑھنا سنت ہے۔ وہ دعا ہے اللہم رب الاجساس اجساد البالیتی والعظام النخرۃ التي خرجت من الدنیا وہی بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی۔ ترجمہ، اے اللہ، گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ قبر پر حاضری کا طریقہ کیا ہے۔ جب ہم قبرستان جائیں تو کس طرح حاضری دیں؟ قبر پر حاضر ہونے والوں کے قدموں کی طرف سے جائیں اور کم از کم 4 ہاتھ، یہ 1 ہاتھ ہوتا ہے تو کم از کم 4 ہاتھ فاصلے پر مواجہ، یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہوں اور درمیانی آواز سے اس طرح سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا سیدی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ عام شخص ہے، یعنی اگر کوئی بزرگ ہے تو یہ کہیں گے السلام علیکہ یا سیدی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ عام شخص کی قبر ہے تو یوں سلام کیجیے، السلام علیکہ یا فلاں بن فلاں و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر درود غوفیہ 3 بار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، درود غوفیہ ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھیے۔ الحمد شریف سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوفیہ آخر میں 7 بار، اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرے کہ الہی اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندے کو ثواب پہنچا۔ پھر جو اپنا مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر وہ صاحب مزار کی قبر ہے تو ان کی روح مبارک کو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔ قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ، ہم شب برات کے قبرستان جائیں گے تو اس وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو، جس طرح میں ابھی بیٹھا ہوں تو قبلے کی طرف پیٹھ ہو اور قبر والوں کے چہرے کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد حدیث شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے،
آئیے ہم سب مل کر اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالأثر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالأثر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالأثر۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کی کتاب کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ پاک تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ کون سے دن اور کس وقت قبرستان جانا افضل ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں، پیر یا جمعرات یا جمعہ یا ہفتہ، اور جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور یہ افضل ہے۔ اے عاشقان رسول، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبور پر تشریف لے کر گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ کرام کی قبر پر تشریف لے جانا ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کہتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائے بدر کی قبور پر تشریف لے جانا اور بوڑھی عورت کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس طرح پیارے اسلامی بھائیوں، عورتوں کا قبرستان یا مزار پر فاتحہ کے لیے جانا یہ کیسا ہے؟ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، بلکہ مزارات کی حاضری بھی منع ہے۔ صرف اور صرف نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر عورتوں کو حاضری کی اجازت ہے، بلکہ سنت موقدہ قریب بواجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مزار یا قبرستان میں فاتحہ کے لیے عورتوں کو جانا منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ گھر سے ہی فاتحہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کریں۔ اب آئیے اس کورس کے آخر میں قبرستان کی حاضری کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں کہ کیا کیا سنتیں اور کیا کیا آداب ہیں قبرستان جانے کے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبور مسلمین کی زیارت یہ سنت ہے۔ کیا یہ ہاں، قبور مسلمین کی زیارت یہ سنت مبارکہ ہے۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو، قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر کو ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، اور قبر کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں کہ جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں، جو راستہ نیا بنا ہو اس پر نہ چلے۔ قبرستان میں قبریں پاٹ کر یعنی قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اس طرح پیارے اسلام میں کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں پاٹ کر وہاں پر قبر میں فرش بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کئی مزارات پہ آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور سے ہی فاتحہ پڑھ لیجیے۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، یعنی اب یہ شب برات میں بہت بڑی تعداد کے ساتھ قبرستان کے اندر اگربتیوں کا بنڈل لے کے جاتی ہے اور پورا کا پورا بنڈل اپنے عزیز کی قبر پر گاڑ دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، یہ سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہے تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں، کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھیں کہ یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں،
ہو سکے تو قبر پر پھول ڈال دیے جائیں کہ جب تک پھول تر رہیں گے تسبیح کرتے رہیں گے، اس سے میت کا دل بہلے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وتوبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ تو یہ مختصر سے میں نے کچھ بدنی پھول قبرستان جانے کے آداب کے حوالے سے عرض کیا۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو اس حوالے سے سوال کر دیجیے، ورنہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ ہے کس کے ذہن میں کوئی سوال؟ شب برات کی جو رات جاتے ہیں نا، یہ قبرستان جانا سنت مبارکہ ہے، لیکن دیکھیے قبرستان جائے بندہ، ایک جو میں نے آپ کو سنت اور آداب بتائی ہے، اب شب برات میں ایک ہوتا ہے پورا وہ دوستوں کی گیدرنگ وغیرہ، اس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے، یہ یعنی قبرستان ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ یہاں بندہ جب قبرستان پر جائے تو قبروں کو دیکھ کر نا اپنی قبر کو یاد کرے، یعنی یہ تصور بزرگوں نے لکھا ہے، یعنی بزرگوں کا انداز کیا ہوتا تھا کہ قبروں کے پاس جا کر تصور کرے کہ جو قبریں بظاہر بالکل ایک جیسی نظر آتی ہیں، جس طرح تودا ہوتا ہے نا، یہ کوہان جو ہوتی ہے اونٹ کی، اس طرح سنت ہے، اس طرح ہمارے وقت قبریں بنی ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر تصور یہ کرے کہ اندر کسی کی قبر میں جنت کی نعمتیں ہوں گی اور وہ جنت کے مزے لٹ رہا ہوگا، اور یہ تصور بھی کرے کہ کوئی اس وقت سانپ بچھو وغیرہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور کسی کو جہنم کی آگ جلا رہی ہوگی۔ جب اس طرح کے تصور کریں گے تو ایک تو ہمیں اپنی قبر یاد آئے گی، اور انشاءاللہ کریم ہمارا گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ جی جی میرا والدین کے قبر بیچ میں میرے کو جانا ہے، ظاہری بات ہے قبروں کے اوپر سے جانا پڑے گا۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، دیکھیں ہم یہاں سے فاتحہ پڑھیں یا بالکل جا کے پڑھیں، ہمارا ایصال ثواب میت تک پہنچ جائے گا، تو بہتر یہی ہے، اور کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اگر قبروں پر پھیلانا، کیونکہ اب جو یعنی ہم کراچی میں رہتے ہیں نا، جیسے میری رہائش میوا شاہ قبرستان کے پاس پرانا گولی بارہ بڑا روڈ پہ رہتا ہوں، ہمارے تقریباً خاندان والے وہیں پر تدفین ہیں۔ میوا شاہ میں تقریباً قبریں فل ہو چکی ہیں، آپ کا جو یہ والا قبرستان ہے یہ تقریباً فل ہو چکا ہے نا تقریباً۔ تو ایسے قبرستان میں کہ جہاں پر قبروں پر چڑھتا جانا، یعنی قبر حدیث پاک کو پتہ کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا پاؤں انگارے کو پر رکھوں گے، یعنی حدیث پاک نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ قبروں پر پاؤں پڑیں گے تو دور سے کھڑے تو فاتحہ کر دیجیے، انشاءاللہ کریں ثواب ہوگا۔ تو جا کر وہاں پہنچ کر ہم ثواب کریں گے ایسے تو نہیں جاتے، تو دور سے پڑھیں کوئی سلام کریں، تو اس پر احتیاط کی جائے۔ ابھی کل بھی میری پرسوں قبرستان میں انتقال ہوا تھا، جس کا میں حاضر ہوا تھا، اب اتنی پورا یعنی زندگی کہ 100-150 افراد ہوتے ہیں، بندہ کس کو سمجھا ہے، اور قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب آج کل موبائل فون آ گیا ہے، اب ظاہر 15-20 منٹ کبھی آدھا گھنٹہ بھی تدفین کے اندر لگ جاتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر یار یہ تو عبرت کی جگہ ہے، یعنی کتنے ہم لوگ غافل ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آج سے تقریباً یہ 1000 سالہ پرانا بزرگ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے کے مسلمان یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے جو مسلمانوں کا انداز کیا تھا قبرستان جانے کا، کہ جب کسی میت کے ساتھ جاتے ہیں نا قبرستان میں، یعنی ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، تو یہ سارے قبرستان جانے والے اپنے جنازے کو آگے اٹھائے ہوتے تھے 4 کندھوں پر، اور سارے کے سارے پیچھے ہے نا یہ اپنے چہروں پر چادر رومال ڈال کر رو رہے ہوتے تھے، اور وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس لیے روتے تھے کہ جس طرح آج ہم اپنے عزیز کو کندھوں پر لاٹ کر لے جا رہے ہیں، قریب میرے ساتھ اس طرح ہونے والا ہے، تو یہ اس لیے روتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کرے کہ ہمارا بھی انداز ہے، کچھ نہ کچھ قبرستان پر جا کر نا اپنی قبر کو یاد کریں، یہ سارے ثواب بھی کریں، اور تصور کریں کہ میں نے ان قریب یہاں پر پہنچنا ہے انشاءاللہ قریب۔ اس سے ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، دل دنیا کی محبت سے انشاءاللہ قریب دور ہوگا۔ جب بھی قبرستان جائیں تو ان سنت اور آداب کا خیال رکھیں، اللہ نے جہاں میں قبرستان جانے کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحمد للہ رب العالمین۔